فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت سے حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے سپر برین آف اسلام۔ کتاب کا چوتھا حصہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 33 سے اس مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میں اس مطالعے کو پچھلے مطالعے سے جوڑنا چاہوں گی جس میں بتایا گیا تھا، جہاں ہمارا مطالعہ اختتام پذیر ہوا تھا، وہاں ہمارا بیان یہ تھا کہ جو امام جعفر صادق بیطلمیوس نجومی کے نظام میں پائے جانے والے نقص کا اعادہ کرتے تھے، لیکن ان کے والد یہ کہہ کر خاموش کر دیتے تھے کہ بیطلمیوس نے غلطی نہیں کی، یہ فطری بات ہے۔ چنانچہ وہ 11 سالہ بیٹا نہ صرف یہ کہ اپنے باپ کے احترام میں خاموش ہو جاتا اور اپنی تنقید کو مزید آگے نہ بڑھاتا، بلکہ وہ لوگ جو اس حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے اس میں سے کوئی بھی ان سے بھی کوئی مدد حاصل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی معتقد تھے۔ بیطلمیوس نے غلطی نہیں کی اور سورج کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ سورج اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، امام محمد باقر کے حلقہ درس میں اس طرح جدت آئی کہ شروع میں وہاں جغرافیہ اور حیات بھی پڑھائی جاتی تھی، لیکن بعد میں علم ہندسہ کی تعلیم شروع ہوئی، اس سے پہلے کہ یونان کی تاریخ ترتیب دی جاتی، اور ہم جانتے ہیں کہ یونانی لوگوں نے دن و رات کی تبدیل ہونے کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا تھا۔ یونانی دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ یونانی ہزاروں کی تعداد سورج کے وجود کے قائل تھے، ہزاروں کی تعداد میں سورج کے وجود کے قائل تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جو سورج صبح طلوع اور شام کو غروب ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ جاتا ہے یا گرتا ہے جس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکتا، اور جو سورج دوسرے دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ پہلے دن والا سورج نہیں ہوتا۔ گویا اس طرح قدیم یونانیوں کے عقیدے کے مطابق ہر دن ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ پہلے دن والا سورج نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ زاؤس بریکٹ میں خداؤں کا خدا، جسے لاطینی زبان میں جوپیٹر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ آگ یا روشنی کے چراغ ہیں، اور ہر صبح اس آگ یا چراغوں میں سے ایک کو وہ آسمان کی طرف بھیجتا ہے تاکہ زمین کو روشن اور گرم رکھے، اور جس وقت آگ ختم ہو کر راکھ بن جاتی ہے یا چراغ میں تیل نہیں رہتا تو وہ غروب ہو جاتا ہے اور خاموش چراغ وہاں گرتے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ کیا زاؤس خداؤں کا خدا جو ہر دن ایک سورج کو آسمان پر بھیجتا تھا، بجھے ہوئے چراغوں سے استفادہ کرتا تھا اور ان کا تیل بدلتا تھا تاکہ دوبارہ انہیں آسمان پر بھیجے، جبکہ اس سوال کے جواب میں بعض کا عقیدہ تھا کہ زاؤس بجھے ہوئے چراغوں سے استفادہ کرتا ہے اور بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ استفادہ نہیں کرتا؟
بہرحال اپنے عقائد سے قدیم یونانیوں نے ستاروں کے مسائل کو اپنے لیے آسان بنا دیا تھا اور ہر چیز کی وضاحت زاؤس کے فیصلوں اور کاموں سے کرتے تھے۔ 5ویں صدی قبل از مسیح جو یونانی دانشوروں کا عہد ہے، اس دوران یونانی علماء نے اس طرف توجہ کی کہ ان کے دن رات کے فرق کی وجہ معلوم کریں۔ جو کوئی قدیم یونان سے واقف ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ قدیم یونانی دانشوروں میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے دن اور رات کے فرق کی وجہ معلوم کرنے کی طرف توجہ دی۔ ان دانشوروں میں سے 3 مشہور ہیں، یعنی سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ وہ دوسرے علوم کے مقابلے میں علم الاجتماع سے زیادہ لگاؤ رکھتے۔ ارسطو، جس نے فزکس اور ہوا کے بارے میں بھی لکھا ہے، وہ بھی علم الاجتماع سے کافی دلچسپی رکھتا تھا اور اس کا مستائی فلسفہ علم اجتماع سے ملتا جلتا ہے۔ مستی کے معنی بریکٹ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، مستی کے معنی ہے راہ چلنا، چونکہ ارسطو چلتے ہوئے پڑھاتا تھا بریکٹ بند۔ جن چند لوگوں نے دن و رات کے فرق کی وجہ کو معلوم کرنے کی جانب توجہ کی، ان میں سے ایک اقلیدس بھی تھا، جس کا شمار نہ تو انجینئرز میں اور نہ ہی نجومیوں ماہرین فلکیات میں ہوتا تھا۔ بطلیموس سے 450 سال پہلے اسکندریہ میں رہتا تھا۔ مشرق کے حوالے سے اقلیدس کا خیال تھا کہ یہ کہانی کہ زاؤس ہر دن ایک گولا آگ یا چراغ آسمان پر بھیجتا ہے اور چراغ آسمان کو عبور کرنے کے بعد بجھ جاتا ہے، درست نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ سورج جو دوسرے دن طلوع ہوتا ہے وہی سورج ہوتا ہے جو پہلے دن طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن بعد مشرق سے طلوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 3 صدی قبل مسیح ایک ایسی صدی تھی جس میں یونان اور اسکندریہ میں علم نے ترقی کی، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دن و رات کے وجود میں آنے کے سبب کو اپنی زندگی میں بیان کر سکے۔ وہ ارسطو کے 1 صدی بعد اس دنیا میں آیا، اور اس سے قبل ہی یونانی دانشوروں نے علم کو قبول کرنے کے لیے اذہان کو آمادہ کر لیا تھا، اور اسی دور میں جس میں اقلیدس رہتا تھا، پیرون نام کا ایک آدمی، جس نے یونان میں نہ صرف یہ کہ ارسطو اور افلاطون کے نظریات کی مخالفت کی، بلکہ یونانی خداؤں یعنی یونان کے سرکاری مذہب کی بھی مخالفت کی، اور کہا کہ یونانی خدا محض ایک افسانہ ہے۔ لیکن پیرون جو 270 قبل مسیح میں فوت ہوا اور اپنے نظریے کو کھلم کھلا بیان کر سکتا تھا، وہ اسکندریہ میں نہیں رہتا تھا بلکہ یونان اور ابزمین رہتا تھا۔ سوری سامعین، یہاں پہ مس پرنٹ ہونے کی وجہ سے میں نام صحیح نہیں پڑھ پائی۔ میں اس جملے کو دوبارہ دہراتی ہوں، لیکن پیرون جو 270 قبل مسیح میں فوت ہوا اور اپنے نظریے کو کھلم کھلا بیان کر سکتا تھا، وہ اسکندریہ میں نہیں رہتا تھا بلکہ یونان اور ابزیا میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں یونان ابزیا خود مختار ریاستوں پر مشتمل تھا۔ اقلیدس اسکندریہ میں بطالیہ سلسلے کے پہلے یونانی بادشاہوں کے دور میں ہو گزرا ہے، اور اسکندریہ مقدونی کے سرداروں میں سے ایک بطلیموس نامی سردار تھا، جو کہتا تھا علم ہر محکمے میں رائج ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن وہ خداؤں کے متعلق کوئی بات نہ کہتا تھا۔ وہ بطلیموس اول کی
علم پروری کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے ایسا کتاب خانہ قائم کیا جس نے اسکندریہ میں اس قدر اہمیت اختیار کر لی کہ صدیوں بعد بھی جب مورخین کتب خانے کا نام لیتے تھے تو ان کی مراد کتب خانہ اسکندریہ ہوتا تھا۔ اب نیکسٹ عنوان شروع ہوتا ہے جو ہے درس باقریہ میں حاضری۔ بطلیموس اول نے علم کو مذہبی مباحث میں نہیں پڑھنے دیا اور جہاں کہیں علم کا مذہبی مباحث کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا وہ رک جانے کا حکم دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اقلیدس میں اتنی جرأت پیدا نہ ہوئی کہ زاؤس ہر صبح ایک چراغ یا آگ کے گولے کو اتنی جرأت پیدا نہ ہوئی کہ زاؤس ہر صبح ایک چراغ یا ایک آگ کے گولے کو آسمان کی طرف بھیجتا ہے کہ نظریے کا اظہار کرتا۔ اس نظریے کا اظہار کرتا کہ زاؤس کا جو نظریہ تھا وہ اس نظریے کا اظہار کرتا کہ میں اس عنوان کو دوبارہ شروع کرنا چاہوں گی۔ درس باقریہ میں حاضری۔ بطلیموس اول نے علم کو مذہبی مباحث میں نہیں پڑھنے دیا اور جہاں کہیں علم کا مذہبی مباحث کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا وہ رک جانے کا حکم دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اقلیدس میں اتنی جرأت پیدا نہ ہوئی کہ زاؤس ہر صبح ایک چراغ یا آگ کے گولے کو آسمان کی طرف بھیجتا ہے کہ نظریے کو اظہار کرتا اور اس کی جگہ یہ صحیح نظریہ بیان کرتا کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تاہم اقلیدس نے اس نظریے کا اظہار کیا اور اس کی موت کے بعد اس کی تحریروں میں یہ نظریہ ملا، مگر باور کیا جاتا ہے کہ بطلیموس جغرافیہ دان سلسلہ بطالیہ کے بطلیموس مصری بادشاہوں میں سے نہیں تھا، لہٰذا یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جو اقلیدس ایک صدی بعد آیا وہ مصری تھا اور علمی کتاب خانہ کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتا رہا۔ اس بنا پر ہم یہ قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ اس نے اس نظریے کو کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اقلیدس سے لیا ہوگا۔ پیرون جو یونان میں یونانی خداؤں کو ایک افسانہ سمجھتا تھا، اس نے رات و دن کے وجود میں آنے کے سبب کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ البتہ یونان کی علمی تاریخ میں وہ پہلا آدمی ہے جو شکی مشہور ہوا جس نے تمام نظریات کو کھوکھلا کیا اور خود کوئی نظریہ پیش نہیں کیا۔ پیرون ہر قسم کے عقیدے اور مذہب کے خلاف تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کوئی بھی ایسی علامت یا حتمی ماخذ نہیں ہے جو حقیقت کی پہچان میں ہماری مدد کر سکے، اور اگر ہم ایک موضوع کے متعلق ایک نظریہ پیش کرتے ہیں تو اسی کا مخالف نظریہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں پیرون کی مراد فلسفی نظریات ہیں، نہ کہ ریاضی کے نظریات، کیونکہ ریاضی کے نظریات کی نفی عقلی نقطہ نگاہ سے ناممکن ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ پکے ہوئے سیب زمین پر گرتے دیکھتے ہیں، لیکن تاریخ کے آغاز سے 7ویں صدی عیسوی تک صرف ایک آدمی نے اس پر غور کیا کہ یہ سیب زمین پر کیوں گرتا ہے جبکہ چاند و ستارے زمین پر نہیں گرتے، اور اس شخص نے اس غور و فکر کے نتیجے میں قوت کشش کا قانون لا آف دا گریویٹی فورس دریافت کیا۔ ہزاروں سائنسدانوں نے دنیا کے مشرق اور مغرب میں 8ویں صدی عیسوی کے آغاز تک بطلیموس کے آفتاب کی زمین کے ارد گرد حرکت کا مطالعہ کیا، لیکن کسی نے بھی اپنے آپ سے یہ نہ پوچھا
کہ سورج جو بروج کے احاطے میں واقع ہے اور وہاں سے زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، آخر وہ کس طرح ہر رات دن میں ایک بار اس احاطے کو چھوڑ کر زمین کے اطراف میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں رات دن وجود میں آتے ہیں۔ اسکندریہ جو مصر میں واقع ہے، جب وہاں سلسلہ بطالیہ کے پہلے بادشاہ نے کتاب خانہ بنوایا، اس زمانے سے لے کر کتاب خانے کے عربوں کے ہاتھ جلائے جانے اور ویران کرنے تک، یعنی تقریباً 900 سال تک دنیا کا علمی مرکز تھا، اور جن سائنسدانوں نے اسکندریہ کے علمی مکتب سے کسب فیض کیا بہت مشہور ہو گزرے ہیں۔ اس مکتب میں چند فلسفیانہ نظریے بھی وجود میں آئے جو کافی شہرت کے حامل ہیں، مگر حیرانگی اس بات پر ہے کہ وہ سائنسدان اور مفکرین جو اسکندریہ کے علمی مکتب سے فیض یاب ہوئے، انہیں بھی یہ خیال نہ آیا کہ کس طرح سورج جو 12 برجوں میں زمین کے اطراف میں گردش کرتا ہے، کیسے دن رات میں ایک بار وہ جگہ چھوڑ کر زمین کا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، اور ایک چھوٹے سے عرب لڑکے نے ایک چھوٹے سے شہر مدینہ میں 8ویں صدی عیسوی کے شروع میں، جبکہ یہ شہر دارالخلافہ تھا، نہ اسے مرکزیت حاصل تھی اس مسئلے پر غور کیا۔ اس 11 سالہ بچے کی عقل کو اس علمی مسئلے کی مناسبت سے مکتبِ اسکندریہ کے تمام سائنسدانوں اور ساری دنیا کے علماء کی عقل پر برتری حاصل تھی۔ امام جعفر صادق اس وقت کم سنی کے باعث اجتماعی سوچ نہیں رکھتے ہوں گے، اور ان پر اقتصادی بوجھ بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ کفالت کی ذمہ داری سے مبرہ تھے، لیکن علمی و عقلی لحاظ سے خاصے سمجھدار تھے، اور علوم یا علم حیات سے ایسے نکات بھی سمجھ سکتے تھے جن کو سمجھنے سے عام انسان قاصر تھے۔ دوسرے لوگوں کی علمی سوچ امام جعفر صادق کی فکر سے اس قدر پست تھی کہ جب آپ نے کہا کہ زمین کے گرد سورج کی گردش قابل قبول نہیں ہے تو انہوں نے اس پر غور نہ کیا۔ تمام دانشمند لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امام جعفر صادق کے ساتھ ہوا۔ معاشرے کے دوسرے افراد ان کے عمیق نظریات اور عقلی قوت کو نہ سمجھ سکے۔ عام لوگوں نے بلند خیالات اور گہری نظر رکھنے والے لوگوں کی مانند اپنے ماحول کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے۔ عام لوگ بلند خیالات اور گہری نظر رکھنے والوں کی مانند اپنے ماحول کا جائزہ نہیں لے سکتے، اور وہ عقل کو صرف ضروریات زندگی کے حصول میں صرف کرتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند لوگوں کے نظریات انہیں بے وقت معلوم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو عاقل انسانوں کو دیوانہ خیال کیا جاتا ہے۔ آج نظام شمسی کی جانب انسان کی ساری پروازیں نیوٹن کے کشش ثقل کے قانون کی بنیاد پر ہیں، اور تمام وہ انسان جنہوں نے چاند پر قدم رکھا وہ نیوٹن کے احسان مند ہیں جس نے کشش ثقل کا قانون دریافت کیا۔ لیکن نیوٹن کے دور میں کشش ثقل کے قانون کی دریافت، جو بے شک کائنات کے بارے میں بنی نوع انسان کے وضع کیے گئے قوانین میں سے اب تک سب سے بڑا قانون ہے، جبکہ یہ عام آدمی کی نظر میں اس کی ذرہ برابر وقت نہیں تھی۔ لندن نیوز، جو انگلستان میں چھپنے والا سب سے پہلا ہفت روزہ تھا، نہ صرف یہ کہ اس ہفت روزے نے قوت تجاذب کے قانون کی خبر نہ چھاپی، بلکہ اس کے چند سال بعد تک یہ عظیم علمی ایجاد کسی انگریزی اخبار میں نہ چھپی، اور اخبارات کے ایڈیٹر صاحبان کی نظر میں ڈاکہ زنی
یا قتل کی خبر اس خبر سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی تھی، کیونکہ ڈاکہ زنی یا قتل کی خبر کا تعلق لوگوں کی اور خود ایڈیٹر صاحبان کی روزمرہ زندگی سے ہوتا تھا۔ صرف چند سائنسدانوں کو علم تھا کہ نیوٹن نے یہ قانون ایجاد کر لیا ہے، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے نہ چاہا کہ اس قانون کی دریافت لوگوں تک پہنچے، یہاں تک کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حسد میں کمی آئی، اور انہوں نے نیوٹن کی قدردانی کے طور پر اسے سر کا خطاب دیا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر 17ویں صدی عیسوی میں لوگوں نے نیوٹن جیسے عظیم انسان کی ایجاد کی طرف توجہ نہیں دی تو اس پر ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں امام جعفر صادق کی علمی مطالب کی جانب کیوں توجہ نہیں دی گئی، لیکن انگلستان کے کوچوں و بازار کے عام لوگوں اور امام محمد باقر کے حلقۂ درس میں حاضر ہونے والوں میں فرق موجود تھا۔ لندن کے عام لوگوں اور انگلستان کے عام شہریوں کے لیے علمی مسائل بے وقت تھے، لیکن وہ لوگ جو محمد باقر کے حلقۂ درس میں حاضر ہوتے تھے ان کا شمار اہل علم میں ہوتا تھا۔ انہیں امام جعفر صادق کے مطالب کے بارے میں بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے تھی۔ اگر اس وقت تک خود انہیں یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ زمین کے اطراف جو سورج کی گردش اس ترتیب سے ناممکن ہے، تو جب امام جعفر صادق نے ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس موجودہ ترتیب کے ساتھ سورج کی زمین کے اطراف میں گردش قابل قبول نہیں ہے، تو انہیں امام جعفر صادق کی وضاحت کو قبول کر کے اس نظریے کو رد کر دینا چاہیے تھا، اور دن رات کی تبدیلی کے لیے کوئی اور وجہ تلاش کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ان کی علمی سوچ اس قدر محدود تھی کہ انہوں نے 1 گھنٹے تک بھی امام جعفر صادق کے اس مسئلے پر تبادلہ خیال نہ کیا۔ امام محمد باقر کے شاگردوں میں امام جعفر صادق کی علمی استعداد بلند ہونے کے باوجود محض کم سن ہونے کے باعث کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ امام محمد باقر کے شاگردوں نے اس 11 سالہ لڑکے کی گفتگو کو بچپن کی گفتگو کا ایک حصہ سمجھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بچے جب بچپن کے ابتدائی سال گزار کر 7ویں یا 8ویں سال میں ہوتے ہیں تو ان کی قوت حس میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور والدین سے ہمیشہ چیزوں کے اسباب اور حالات کے متعلق خصوصی سوالات کرتے رہتے ہیں، اور بعض بچے تو اس طرح لگاتار سوال کرتے ہیں کہ ان کے والدین تنگ آ جاتے ہیں۔ عمر کے اس مرحلے میں بچہ چاہتا ہے کہ وہ بالغ لوگوں سے زیادہ ہر چیز کے بارے میں جانے اور تمام چیزوں اور حالات کے اسباب معلوم کرے۔ اگر والدین نے اس بچے کو مطمئن کر لیا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور مزید سوالات نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق کے منطقی بیانات ان کے والد گرامی کے شاگردوں کی نظر میں بچگانہ سوالات ہوتے تھے جو وسوسوں کی پیداوار ہیں، اور اس کے بعد ہر مرتبہ امام جعفر صادق جب سورج کی زمین کے گرد عدم گردش کا مسئلہ پیش کرتے تو وہ اپنے والد کے شاگردوں کی عدم توجہی کا شکار ہو جاتے۔ آپ کہتے، اس قرۂ آسمانی میں بتایا گیا ہے کہ سورج زمین کے اطراف میں ایک دائرے میں ہے جس میں 12 بروج ہیں، گردش کر رہا ہے، اور اگر اس بات کو مان لیں کہ سورج زمین کے ارد گرد دن و رات میں ایک دفعہ چکر لگاتا ہے تو لازمی ہے
کہ ایک سال وہ زمین کے اطراف میں بروج کے احاطے میں گردش نہ کرے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان دو میں سے ایک حرکت عقلی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ سورج اگر سال میں ایک بار بروج کے احاطے میں زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ دن و رات میں ایک دفعہ زمین کے ارد گرد چکر نہیں لگا سکتا، اور جب کبھی دن اور رات میں ایک دفعہ زمین کے اطراف میں چکر لگائے تو لازمی بات ہے کہ سال میں ایک بار بروج کے احاطے میں زمین کے اطراف میں چکر نہیں لگا سکتا۔ یہ منطقی نظریہ جسے آج ہر خاص و عام قبول کرتا ہے، امام محمد باقر کے حلقہ درس میں حاضر ہونے والے شاگردوں کے لیے قابل قبول نہ تھا اور وہ اسے طفلانہ خیال سمجھتے تھے، لیکن اگر کوئی بالغ اور کامل انسان بھی اس نظریے کو پیش کرتا تو پھر بھی یہ محال تھا کہ وہ اسے قبول کر لیتے، کیونکہ کوپرنیک پولینڈی نے جب 16ویں صدی میں امام جعفر صادق کے یہی الفاظ دہرائے تو کسی نے اس کے قول کو قبول نہ کیا۔ اگر کوپرنیک فرانس یا جرمنی یا اسپانیہ میں سے کسی ملک میں ہوتا تو وہ عقیدے کے بارے میں تفتیش کرنے والی تنظیم کے ہاتھوں یقیناً گرفتار ہو جاتا، جس تنظیم کا سربراہ نور کماوا نامی ایک بے رحم اور محتسب شخص تھا۔ وہ معمولی باتوں پر بھی عیسائیوں کو جیل بھیج دیتا تھا اور انہیں شکنجہ دیتا تھا تاکہ وہ اعتراف جرم کریں، اور اس کے بعد انہیں سزا دیتا تھا، لیکن پولینڈ کا ملک اس تنظیم کی دسترس سے باہر تھا۔ اسی لیے جب کوپرنیک نے کہا کہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں تو اسے کسی نے کچھ نہ کہا۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے گیلیلیو کو توبہ و استغفار پر مجبور کیا تھا، جو کہتا تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ گیلیلیو وہ پہلا انسان ہے جس نے کہا تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کوپرنیک ہے۔ گیلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں کوپرنیک کی تائید کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نجومی مشاہدات اور ٹیلیسکوپ نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ کوپرنیک کا نظریہ درست ہے اور زمین اور سیارات سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ سامعین، میں اپنی مطالعے کا اختتام یہاں کرتی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔